वइलर रसूल की शर्त है। कुरान है, बेशक है, लेकिन कुरान को समझना है तो दरे रसूल पे आ जाओ। वइलर रसूल इला मा अंज़लल्लाहु वइलर रसूल रअयतल मुनाफिकीना, ए महबूब आपने देखा मुनाफिकों को, यसुद्दूना अन्का सुदूदा। मुश्किल होगा मेरे लिए, मैं नालायक सा हूं, लेकिन हुजूर आपकी समाअतों की यसुद्दूना अन्का सुदूदा, मुनाफिक जो हैं वो तेरी तरफ पुष्ट करके, तेरे वल कंड करके उठ के टुर जावे। अन्का सबके लिए नहीं, आप जो साथी मेरे बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, अन्का है। सहाबा ने दो की तरफ बुलाया था, अनकुमा होना चाहिए, नहीं चाहिए यसुद्दूना अनकुमा होना चाहिए कि वो दोनों को छोड़कर मुनाफिक चले गए। जबकि मिजाज कुरान ये यसुद्दूना अनका, कुरान है उनके पास, कुरान पढ़ते बहुत है, लेकिन करूं क्या, कुरान तो पढ़ते हैं, तेरे वल जो कांड करके बैठे यसुद्दूना अन्का सुदूदा। ए महबूब इनके लिए ना रो, जाने दो इनको, जहन्नम का ईंधन बनते हैं तो बनने दो। फकैफा, अच्छा, फकैफा इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन। अगर इस दरबार से वाबस्ता लोगों को मैं ये बात समझा सका, गौर कीजिए, कुरान है उनके पास, कंड करके तो मुर्शिद बल गए, छोड़या तो नबी हुए, नबी दे दर से अपना ताल्लुक तोड़ा है। कुरान तो है उनके पास, पढ़ते भी बड़ी मोहब्बत से हैं, लेकिन अल्लाह कहता है महबूब इनको जाने देना, ले जाएं मेरा कुरान। फकैफा, देखना कि किस तरह, इज़ा असाबतहुम, जब पहुंचती है उनको मुसीबत, कोई मुसीबत, जाने दो इनको, जब ये मसाइब की जलगार में फंस जाएंगे, जब कोई दरवाजा इनके लिए बाकी खुला नहीं रह जाएगा। इस दर के गुलामों और जितने भी उलमा बैठे हैं, हुजूर कुरान तो उनके पास है, फिर भी मुसीबत आएगी, नहीं समझाने से। कुरान तो सीनों में है, पढ़ते भी बड़ा अच्छा है, साढ़े सुन्नी भी कहते हैं उधर ही मुंडा दाखिल कराना है। वो कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं जी, बड़ा अच्छा मदरसा है जनाब उनका, हाँ भी उधर ही दाखिल कराना है। पता उस दिन लगेगा जब वो कहेगा कि अम्मा तू ही काफिर है, अब्बा तू ही मुशरिक है, ये कोई काम है जड़े तुसा शुरू किए, क्यों जानते हो औलिया इकराम दे मज़ारा, मज़ारों पे जाके क्या मिलता है। उठाओ दारवी शरीफ और मिशकात शरीफ और पढ़ो इस रिवायत को। मदीना पाक के अंदर कहत आ गया, हुजूर के विसाल के बाद सहाबा किराम इकट्ठे होकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दर पे चले गए। अम्मा बारिश नहीं बरस रही, तो आप कहती ना कि जाओ जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ो, ये भी नहीं कहा, जाओ जाके मस्जिद में माफी मांगो, अल्लाह बारिश बरसाएगा, जाओ जाकर बैतुल्लाह का तवाफ करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, बारिश आ जाएगी। अम्मा ने ये नहीं कहा, ये कुरान पाक मेरे हाथ में है। अगर कोई मौलवी चैलेंज कर दे तो मेरा कत्ल मुआफ होगा, आप एक काल करेंगे, मैं इस दर पे आऊंगा, मेरी काट देना गर्दन अगर मैं गलत कह रहा हूं, और अगर मैं सच कह रहा हूं तो जवाब दो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से सिर्फ मोहब्बत है या उनका अकीदा भी तुमने अपना लिया है? हजरत जौजा वो कहते हैं कि अम्मा आयशा ने रजी अल्लाह ताला, उन्होंने कहा इस तरह करो, दरवाजा मैं खोल देती हूं नबी पाक के मजार का, अंदर चले जाओ मजार के, इस तरह करो कि ऊपर जो छत है ना, खजूर की छड़ियां ऊपर डाली हुई हैं, वो छड़ियां हटा दो, बारिश आ जाएगी, जाओ मजार पे। तो सहाबा किराम कहते हैं ना कि अम्मा क्या कर रही हो, नबी तो माज़अल्लाह मर गए, मिट्टी में दफन हो गए, अब वो क्या कर सकते हैं, अब वो छड़ियां हटा देंगे तो ये कब्र की मिट्टी क्या कर लेगी हमारे लिए। सहाबी भी नबी के नौकर थे, अम्मा की बात को सुनकर रोज़ा रसूल के अंदर गए, ऐन कब्र के ऊपर से उन्होंने कुछ छड़ियां इधर हटाई, कुछ इधर हटाई, शायद आसमान भी ज़ियारत तुरबत रसूल अनवर का प्यासा था जैसे। लेकिन पहले कुरान पाक से एक मजीद पेश करूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे थे, सुना है ना आपने वाक़या, सुलेमान अलैहिस्सलाम सब आ रहे थे, आपको देखकर एक चींटी ने आवाज दी,
یا ایھا النمل، اے میری برادری کی چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، رستہ صاف کرو نا، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، سلیمان و جنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، اور اس میں ان کے غلام بھی ہوں گے، ان کے صحابہ بھی ہوں گے۔ کہیں آتے ہوئے بغیر کسی ارادے کے کسی چونٹی پر ان کا پیر نہ آ جائے اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نہیں سمجھا نہیں سکتا۔ جس نے چٹ بھیجی ہے وہ تو کم از کم سبحان اللہ کہنا، باقی نہ کیا جائے۔ اب غور سے سنیے گا، وہ کہا راستہ چھوڑ، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ان کے غلام چونکہ پیدل آ رہے ہیں، وہ تو پرواز کرتے ہوئے تخت پہ آ رہے ہیں، تو کسی غلام کا پاؤں نہ آ جائے، وہم لا یشعرون، غیر شعوری طور پر، اور کسی کے بچے نہ یتیم ہو جائیں، کسی کا گھر نہ اجڑ جائے، کوئی ماری نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑی کے کلام کو کتنا پسند کیا کہ کیڑی کے نام پر پوری سورہ نمل جو تھی وہ الاٹ کر دی۔ اب خدا کا کلام نیچے لکھا ہوتا ہے، چیونٹی کا نام النمل اوپر لکھا ہوتا ہے، قرآن پاک میں پڑھ کے دیکھ لیجیے، ٹھیک ہو گیا۔ حضور اس کا کلام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا، تو ہمیں سمجھانے کے لیے نا، دیکھو ہے کتنی چھوٹی ہے، حقیر، بالکل کم تر ہے میری مخلوق میں، لیکن نبی کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی کا حق نہیں مارتے۔ اگر نبی کا صحابی کیڑی کا حق نہیں مارتا، بیٹی کا حق کس طرح مار لے گا؟ یہ تو نذیر ہے یا علی۔ اب اس کے ساتھ وہ بھی سن لیجئے، باغ فدق جو ہے، جب حضرت سیدہ نے اس کا مطالبہ کیا، ہم مانتے ہیں مطالبہ کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ کا حکم مجھے میری زندگی سے بھی زیادہ پیارا ہے، لیکن اس ترکہ کے لیے آپ کے ابا جی فیصلہ کر دیں کہ نہ ہم کسی کے ترکے کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ اب آپ ارشاد فرما دیں تو آپ کہہ لے لیں، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے والد گرامی کا یہ فیصلہ ہے۔ تو حضرت سیدہ ناراض ہوئی، غضبت، آپ کو غصہ آیا، لیکن علی ابو بکر نہیں، علی نفسہا، اپنے آپ پر غصہ آیا۔ ابا یہ فیصلہ کر گیا کہ میں منگلی پھر نہیں سمجھا، بالکل سادہ سا سمپل اس کا جواب یہ ہے۔ اگر تو نبی پاک کا فیصلہ موجود نہیں ہے، میری کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، تو آپ جس چوراہے پر کھڑا کر کے مجھے سزا دے دیں۔ اور اگر خاتون جنت نے، اچھا صدیق اکبر نے تو نہیں دیا، فاروق اعظم نے، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پہ کمیٹی بنا دی تھی، اس کمیٹی کے اندر مولا علی شامل تھے جو شیر خدا ہے۔ کیسا شیر خدا ہے؟ ایک خلیفہ کے سامنے حق کی بات بھی نہیں کر پایا، جو فاتح خیبر ہے۔ اگر غلط تھا، دیکھیے نا، ایک عام آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، فاروق اعظم خطبہ دے رہے، عام آدمی اٹھ کے، ان کا حضور خطبہ بند کریں، پہلے مجھے بتائیں کہ جو مال غنیمت میں کپڑا تقسیم ہوا تھا اس سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا۔ یہ کرتا آپ نے جو پہنا ہوا ہے، کیا آپ نے مال غنیمت سے کپڑا چرا لیا؟ آپ نے غاصبانہ طور پہ لے لیا ہے؟ تو پھر آپ کے پیچھے ہمارا جمعہ نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، اتر جائیں ممبر سے۔ آپ نے جواب دینے کی بجائے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹے نے لوگوں کو بتایا کہ مال غنیمت میں سے جو کپڑا سب کو ملا تھا ان میں سے میرے باپ کا قمیض نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا باپ کو دے دیا تھا۔ اس دور کے اندر ایک عام آدمی کی یہ جرأت ہے کہ فاروق اعظم کو کہہ دیتا ہے، تو مولا علی تو پھر مولا علی تھے نا، لیکن جب آپ خود خلیفہ بن گئے تو اس وقت کیوں نہیں دے دیا آپ نے؟ تو معاملہ یہی ہے کہ خاتون جنت، اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے تاریخ کے اوراق پر،
کہ سیدنا صدیق، صرف اپنی ہی روایت جو بنائی ہوئی ہیں یا جو آپ کے پاس موجود ہیں صرف ان پہ نہیں ہے، حقیقت کو دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اگر سیدہ فاطمہ ناراض تھیں تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے آخری وقت میں جو خاتون ساتھ تھی اس کا صدیق اکبر سے کیا تعلق تھا؟ اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے یہ تکرار کیوں ہو رہی ہے کہ مولا علی آپ پڑھا دیں، وہ کہتے ہیں آپ پڑھا دیں، جس کو مولا علی کہتے ہیں کہ آپ پڑھا دیں وہ کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اب میں ایک حالات حاضرہ کے تحت آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ باغ فدق پتہ نہیں کتنا بڑا تھا، پہلے کبھی کبھی جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت تو 10-15 کھجور کے پودے تھے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا گیا حضور، اور میلوں میں یہ رقبہ جو تھا خاتون جنت کا حق مار لیا گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ خمس جو ہے یہ بھی تو اہل بیت کے لیے ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا کہ آج تک کسی شیعہ نے خمس ادا کیا ہو، اہل بیت کو جا کے دیا ہو؟ زکوٰۃ تو اہل بیت کو آپ دے نہیں سکتے، حرام ہے ان کے لیے، آپ نے خمس ہی نکالنا ہے، تو خمس نکال کے کتنا آپ دیتے ہیں؟ 1400 سالہ آپ کتنا حق ماری بیٹھے ہوتے، لڑدے صدیق اکبر نال پہ۔ تو حضور وہ بات پوری کر لوں کہ قرآن ہے ان کے پاس، باوجود وہ مشکل میں پھنس جائیں گے تو اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیری محبت کی قسم، ثم جاؤک، جب یہ مرنے لگیں گے نا تو پھر لوٹ کے تیرے ہی در پہ آئیں گے، پھر تیرے ہی دروازے پہ آئیں گے، اور تیرے در پہ آ کے یہ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہو گئی؟ اللہ سے معافی مانگیں گے، بھی چھوڑا رسول کو تھا، اللہ سے معافی کیوں مانگتے ہیں؟ رسول سے معافی مانگے نا، کہا نہیں، رسول کو چھوڑ کر جانے والا حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا ہے اس نے خدا کو چھوڑ دیا، یہ لوٹ کے آئیں گے، یہ مجھ سے معافی مانگیں گے۔ اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اے محبوب تو بھی کرم کر دے گا نا، اگر تو تو بھی ان کی سفارش کر دے گا، آئیں گے تیرے در پر، مانگیں گے مجھ سے، سفارش تیری ہوگی، میں پھر ان کو معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست خاص میں ہم جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعزیز 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 2-4 بول دعا کے لیے عرض کرنے ہیں، اگر آپ کو بھی پسند آتے جائیں تو آمین زور زور سے کہتے جائیے گا، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آج کی اس محفل کے اندر کوئی بیٹھا ہے ایسا جو آج اپنے من کے ساتھ ایک سودا کرے کہ وہ یہ کام کرے گا اور نیت یہ ہوگی کہ اس کا ثواب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو پہنچتا رہے؟ کوئی ارادہ کر لے، اور وہ کام یہ ہوگا کہ ثواب سیدہ کو پہنچے گا، اور عمل یہ ہوگا کہ وہ نوجوان یا بزرگ آج کے بعد اپنے چہرے کو سنت رسول کے زیور سے سجا لے گا۔ اور آخر میں ایک ہی فریاد کیا کرتا ہوں، آج اس آستانے پہ بھی آ کے یہی فریاد کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو سنیے گا، بات آپ کے بھی دل کو لگے تو میرا ساتھ دے دیجئے گا کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ آستانہ سلامت رہے، جناب صاحبزادہ محمد نعیم الحسن، غفور الحسن اور باقی جتنے بھی اس آستانے کے سجادگان ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اور ہمیشہ میرے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ یہ کہا کرتے تھے، بلکہ میں ایک دن وہاں گیا ہوا تھا تو آپ کے پاس کچھ لوگ کراچی سے مرید ہونے کے لیے، تو آپ کا جو ان سے بات تھی، آپ نے کہا مرید ہونا کمال نہیں ہے۔ بات سنی تو غور سے، مرید ہونا کمال نہیں ہے، مرید ہونے کے بعد نبھانا کمال ہے، یعنی مرشد کے ساتھ رابطہ رکھنا۔
बार बार लौट के आना। एक दिन मेरे घर तशरीफ फरमा थे, ये जो हुजूर अक्सर नात पढ़ी जाती है ना, वो जिसमें शेर क्या है, महबूब ये गाना है, इस तरह के, कल पुल से हमें जिसने ये नात लिखी थी जिस दिन आपने, उस रात मेरे घर में थे आप, रात 3 बजे के करीब आपने फिर मुझे स्पेशली, मैं तो दरवाजे पे इस तरह खड़ा रहता था जब आप आते थे, मेरा बेटा साथ बैठा, तो उसको आपने भेजा कि अपने बाबा को बुलाओ। मैं गया तो फिर आपने ये काफ़ी देर आप भी रोते रहे, नस्र का एक अजीब रंग था। तो इसी तरह ना वो कमरे में कहीं से कोई एक मक्खी अंदर आ गई और आप उठाते हो, बार बार आके बैठ जाती, फिर आप उड़ा देते, फिर आके बैठ जाती, फिर आप उड़ा देते। तो मुझे कहने लगे कि पीर साहब, मुरीद को इस तरह प्यार करना चाहिए जिस तरह ये मक्खी करती है। मैंने कितनी बार इसको उड़ाया, लेकिन ये फिर आके बैठ जाती। ये कहती है तेरा दर नहीं छोड़ना। तो मोहब्बत का अंदाज ये है, इरादत और मुरीद जो है वो यही है, तालिब वही होता है जो बार बार अपने मुर्शिद खाने से वाबस्ता रहे, और जो वाबस्ता रहेगा अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।